سعودی عرب نے امریکہ کو ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دینے سے واضح طور پر انکار کر دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، سعودی عرب جو کہ ایران کا کٹر مخالف سمجھا جاتا رہا ہے ماضی میں، لیکن اب مشکل وقت میں سعودی عرب جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور سعودی عرب کے محمد بن سلمان کی جانب سے واضح طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے، ٹرمپ کو بتا دیا گیا ہے کہ بھیا ایران کے خلاف اگر آپ کو کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سعودی سرزمین آپ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ واضح کرتے چلوں کہ ایران کی جانب سے یہ متنبع کیا گیا تھا ان تمام ممالک کو جہاں جہاں پر امریکی بیسس موجود ہیں۔ ایران کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوا تو بلا جھجک جو ہے جہاں جہاں امریکی بیسس موجود ہیں ایران ان کو نشانہ بنائے گا، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ اپنے اپنے اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے امریکہ کو روکیں اور اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں۔ تو سعودی عرب جو ہے ناظرین کرام پہلا ملک جو ہے وہ بن کر سامنے آیا ہے عرب ممالک میں جس نے امریکہ کو واضح طور پر انکار کر دیا ہے۔ امید کروں گا کہ باقی ممالک بھی سعودی عرب کو جو ہے وہ فالو کریں گے اور اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت سے انکار کریں گے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو آبویسلی ایران جو ہے وہ ریٹلیٹ کرے گا اور ان ممالک کو نشانہ بنائے گا جہاں جہاں امریکی بیسز موجود ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ اس وقت امریکی بیسز کہاں کہاں موجود ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا جو امریکی بیس ہے وہ قطر میں موجود ہے، اس کے علاوہ عراق میں ہے، سعودی عربیہ میں ہے، جارڈن میں ہے، کویت میں ہے، ترکی میں ہے، مصر میں ہے، یعنی کہ پورے مشرق وسطیٰ میں امریکہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے اور اس کے بڑے بڑے ملٹری بیسز موجود ہیں، اور ایران کی جانب سے واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر امریکہ نے اس کو پر حملہ کیا تو ان کے بیسز کو نشانہ بنایا جائے گا، اور سعودی عرب کی جانب سے یہ بیان سامنے آنا یقیناً ناظرین کرام امریکہ کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ دوستوں آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ایران سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو ایران امریکہ کے ورلڈ آرڈر کو چیلنج کرتا ہے، امریکہ کے حکم کو اپنے جوتے کی نوک کے نیچے رکھتا ہے، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ ایران نے اپنا ملک تباہ کروا لیا ہے، اس کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے۔ ابھی جو عوام باہر نکلی ہے نا، یہ اس کی اکانومی کلیپس ہوئی ہے، لیکن اس کے پیچھے کون ہے؟ امریکہ۔ کیونکہ امریکہ نے ایران کے اوپر اتنی سینکشن لگا رکھی ہیں کہ وہ دنیا کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ تیسرے نمبر پر تیل رکھنے والا ایران آج ڈالر سے محروم ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امریکہ ایران کو تجارت نہیں کرنے دیتا، لیکن اس کے باوجود ایران ڈٹا ہوا ہے، اور یہ آج سے نہیں ڈٹا ہوا، اس کی تاریخ بہت لمبی ہے۔ 1979 سے لے کے آج 2025 تک ایران امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ 1979 سے پہلے ایران کے اوپر حکومت تھی شاہ ایران کی، جو کہ امریکی پپٹ تھا، امریکی اور اسرائیلی حکم کے اوپر چلتا تھا۔ ایران جو آج وہاں پہ جو اسلامی نظام ہے وہ 1979 سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ 1979 سے پہلے ایران میں سیکولرزم تھی، اور پھر ایرانی عوام نے انقلاب برپا کیا خمینی کی قیادت میں، اور 1979 کو شاہ کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور ایران میں خمینی کی قیادت میں اسلامی رجیم کی بنیاد رکھی گئی، اور 1979 سے آج تک ایران امریکہ کو گھاس نہیں ڈالتا۔ ایران کہتا ہے کہ میں تمہارا اکنامک سسٹم تمہارے منہ پہ مارتا ہوں، تمہارا IMF، تمہارا ورلڈ بینک، سب کچھ تمہارا، لیکن اس کے باوجود ایران امریکہ کے کسی حکم کو اپنے جوتے کی نوک برابر نہیں رکھتا۔ اور ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خمینی، ان کی جانب سے سرعام امریکہ کے صدر ٹرمپ کو دھمکایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تمہارا حشر نمرود اور فرعون جیسا ہوگا۔ کسی اور حکمران کے اندر اتنی جرت ہے تو مجھے بتائیں۔ پہلی وجہ، اور مشرق وسطیٰ میں جتنے بھی ایران کے ارد گرد ایران کے ہمسائے ممالک ہیں، پاکستان بھی ان میں شامل ہے، سب امریکہ کے پیروکار ہیں۔
امریکہ کے سامنے کوئی اف تک نہیں کرتا. ایٹمی پاکستان کے اندر گھس کر امریکہ نے اسامہ بن لادن کے ٹھکانوں کے اوپر حملہ کر دیا. پاکستان نے کچھ نہیں کیا. سعودی عربیہ سے لے کے قطر، بحرین، عمان، ترکی، جارڈن، عراق، جگہ جگہ امریکی اڈے موجود ہیں. اور اڈے اگر نہیں تو کہاں نہیں، صرف ایران میں، کیونکہ ایران امریکی غلامی نہیں کرتا. ایرانی رجیم امریکی غلامی پسند نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو ہر وہ بندہ جو امریکہ کی بات نہیں مانتا، امریکہ کی نظر میں وہ اس کا دشمن ہے. اس وجہ سے امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے اور وہاں پہ اپنی منظور نظر رجیم لانا چاہتا ہے. پہلی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ایران دنیا میں سب سے زیادہ تیل رکھنے والا تیسرا بڑا ملک ہے. پہلا وینزویلا ہے، اس کے اوپر بھی امریکہ نے قبضہ کر لیا. دوسرا سعودی عربیہ ہے، وہ آلریڈی امریکہ کے پیروکار ہے. اور تیسرا ایران ہے. اور ایران کی رجیم چینج کرنے کی 3 بڑی کوششیں امریکہ کر چکا ہے پچھلے 20 سالوں میں، لیکن ابھی تک ناکام ہوا ہے. ریسنٹلی یہ کوشش ہوئی ہے، یہ بھی ناکام ہو چکی ہے. ایرانی حکومت نے کنٹرول کر لیا ہے ان کو. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ، پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ امریکہ حملہ کرنے والا ہے، لیکن اب امریکہ پیچھے ہٹ گیا ہے، کیونکہ ایران کے اندر اتحاد ہے. ایرانی رجیم جو موجودہ رجیم، ان کے اندر ایک اتحاد، یکسانیت ہے. یہی وجہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ابھی تک امریکہ ایران کے اندر اپنی منشا پوری نہیں کر سکا. 2 وجہ میں نے آپ کو بتا دی. تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے جناب کہ ایران اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ دنوں جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی، اس میں ایران نے کباڑا نکال کر رکھ دیا تھا اسرائیل کا، اور پھر اسرائیل پاؤں کے بل جا کے گرا تھا امریکہ کے اور کہا تھا کہ ہماری صلح کروا دو. قطر کے پاس گیا تھا اور صلح ہوئی تھی، ادروائز اس نے اسرائیل کا کباڑا بنا کے رکھ دینا تھا. تو امریکہ اسرائیل کی ماں پر ایران کو کمزور کرنا چاہتا ہے. چوتھی بڑی وجہ، پاکستان. پاکستان ایران کی ریڈ لائن ہے. ایران پاکستان کی ریڈ لائن ہے. جب تک وہاں پہ اسرائیل محالف حکومت موجود ہے ایران میں، تب تک پاکستان کے لیے سطحی ہے. اور اگر وہاں پہ اسرائیلی حکومت آ جاتی ہے ایران میں، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے چاروں طرف ہی آپ کے دشمن ہیں. افغانستان، انڈین پپٹ، انڈیا، پاکستان کا آلریڈی دشمن. اور اس کے بعد جنوب میں اگر ایران میں بھی اسرائیل نواز حکومت آ کے بیٹھ جاتی ہے تو پاکستان کی سلامتی کو براہ راست خطرات لاحق ہوں گے. اسرائیل تب تک چپ نہیں بیٹھے گا جب تک وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا نہ کچھ کر لے. تو یہ چوتھی بڑی وجہ ہے پاکستان. تو ایران نے جس طرح سے امریکہ کو للکارا ہے، ایسی کوئی للکار نہیں سکتا. اس نے کہا ہے کہ اگر میرے ملک کے اوپر تم نے حملہ کیا تو میں تمہارے اڈوں کو اڑا کے رکھ دوں گا. عراق میں، سعودی عربیہ میں، ترکی میں، جارڈن میں، جہاں جہاں تمہارے اڈے موجود ہیں، قطر میں سب کو اڑا دوں گا اگر میرے اوپر حملہ کیا. تو یہ وجہ ہے کہ امریکہ ٹھنڈا پڑ گیا، سوچ میں پڑ گیا کہ بھیا حملہ کرے یا نہ کرے. اگر کر دیا تو یہ نہیں چھوڑے گا. تو یہ وہ وجوہات ہیں جس وجہ سے امریکہ ایران کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے.